رؤف صاحب، پاکستان کے بجٹ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ٹھیک ہے، ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہم اس وقت ایک آئی ایم ایف کے پاس ہیں۔ آئی ایم ایف کوئی بری چیز نہیں ہے، آئی ایم ایف کے پاس جانا از ناٹ اے رانگ تھنگ، ٹھیک ہے، لیکن جاتے ہیں لوگ، ممالک جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس، جاتے ہیں اپنے کنسرنز لے کے جاتے ہیں، اپنے ایشوز لے کے جاتے ہیں، فائنینشیل ایشوز لے کے جاتے ہیں، ان پہ ڈیپینڈنٹ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ابھی جو سچویشن ہے ہماری، اس سچویشن میں آئی ایم ایف کے پاس ہی ہم جاتے رہیں گے یا ہم کچھ خود بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں گے تاکہ ہم خود بھی اپنی پالیسیز بنا سکیں؟ کوتاہی کہاں پہ؟ ہماری پالیسیز نہ بنانے پہ، یا ہم جب when we sit across the table with the IMF team وہاں پہ ہم اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتے؟ کہاں پہ مسئلہ ہے، کہاں پہ ایشو ہے؟ جی رؤف صاحب۔ تھینک یو سو مچ سر۔ پہلے تو آپ نے جو بات کی آئی ایم ایف کے حوالے سے، تو ڈیفینیٹلی ہم آئی ایم ایف کے پاس کافی عرصے سے ہیں۔ ایون ہم نے ایک پروگرام کمپلیٹ کیا 2000 جب میاں نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، اور وہ پروگرام بھی ہمیں بہت سی ویورز کے بعد کمپلیٹ ہوا، کیونکہ اس وقت سرکمسٹانسز ایسے تھے کہ پاکستان جو تھا وہ وار اینڈ ٹیرر میں فرنٹ لائن اسٹیٹ تھا، اور پاکستان اس وقت آپریشنز بھی کر رہا تھا، اور پاکستان کو بہت ریلیف ملا، اور فائنلی ہم نے وہ پروگرام کمپلیٹ کیا۔ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے پروگرام آپٹ کیا، جو کہ بعد میں جب وہ جانے لگے تو ان کی کچھ جو انہوں نے ایکشنز لی اس کی وجہ سے وہ ختم بھی ہوا۔ پھر وہ مفتا نے ریوائیو کیا پروگرام، اور پھر اسحاق ڈار صاحب نے آ کے ٹیک اوور کیا، اور پھر وہ کوشش کرتے رہے، لیکن آئی ایم ایف کے پروگرام میں وہ کوئی انسٹالمنٹ نہ لے سکے، الٹیمیٹلی وہ ختم ہوا۔ اور پھر شہباز شریف صاحب جا کے اسپیشلی ملے، اور پھر جا کے انہوں نے ایک نیا پروگرام $3 بلین کا لیا۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم، اور پھر آ کے اس گورنمنٹ نے پھر آپٹ کیا ایک پروگرام۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم اسی میں آئی ایم ایف کے پاس جاتے رہیں گے یا ہم کچھ اور کریں گے؟ تو آپ ریسنٹ بجٹ کو دیکھ لیں، اور اس بجٹ میں آپ دیکھیں تو ہمارے جو ریونیو ریسیپٹ جو انہوں نے ایسٹیمیٹ کی ہیں وہ کوئی 17,000 ارب کی ہیں، اور اس میں جو ہمارے ایکسپینڈیچرز ہیں وہ 18,000 ارب کے ہیں، اور ساتھ میں ہماری انٹرسٹ پیمنٹس جو ہیں وہ 8,000 ارب کی ہیں، اور ڈیفیسٹ ہم شو کر رہے ہیں 7,000 ارب کا۔ تو آپ ان ساری فگرز کو دیکھ کے آپ مجھے خود بتائیں کہ ہمارا کوئی موڈ ہے آئی ایم ایف سے باہر نکلنے کا؟ تو وہ نظر نہیں آتا۔ پھر آپ اگر دوسری بات عوام کو ریلیف کی بات کریں تو سیلیبریشن ہو رہی ہیں کہ ہم نے ٹیکس پیئر جو اسپیشلی سیلریڈ کلاس ہے اس کو ریلیف دیا، اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ 3%، 5% اور اس طرح سے انہوں نے ریلیف کیا ہے، جبکہ ہماری ایئر آن ایئر جو انفلیشن ہے وہ 10-11% ہے۔ تو آپ 3% ریلیف اگر ٹیکس میں دے بھی رہے ہیں تو آپ کی انفلیشن کہاں پہ ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں کہ ریلیف بھی کہیں پہ موجود نہیں ہے، اور جہاں پہ آئی ایم ایف سے نکلنے کی بات ہے تو اس میں بھی ہم کچھ ایسا نہیں کر رہے کہ جس سے ہمیں لگے کہ ہم آگے جا کے ایک فائنانشیل انڈیپینڈنس حاصل کر لیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے، ہم گورنمنٹ کی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور یہ بجٹ ہم اگر اپنی فسکل نیڈس کو دیکھنے کے لیے ایک ٹریڈیشنل بجٹ تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن آؤٹ آف دا باکس جا کے اور جو ہماری گروتھ چیلنجز ہیں اس کو یہ کہیں سے بھی میٹ نہیں کر پا رہا، جبکہ ہماری جو ٹیکس میئرز ہیں ان کو بھی اگر دیکھا جائے تو آپ کا ریٹیل سیکٹر جو ہے وہ میرے خیال میں 18% ہے اکانومی کا، ہم اسے ٹیکس نہیں لے پاتے۔ اب پہلے ہم سے وہ الیکٹریسٹی میں کوئی 1% کلیکٹ کر رہے تھے، اب گورنمنٹ کل بڑی خوش ہو رہی تھی کہ ہم نے 1% ان کو لگا دیا، اور وہ 1% ٹیکس دیں گے، اور وہ فل اینڈ فائنل ٹیکس ہو جائے گا، اور پھر ان کے باہر ہم وہ لگا دیں گے کہ ایک سائن بورڈ بھی لگا ہوگا کہ وہ آف کیا جی انہوں نے ہماری اسکیم کو، اور یہ بڑا ہم پہ احسان ہو گیا کہ ہم اس سے یہ ہمیں 1% ٹیکس دے رہے ہیں، اور ہمارا کوئی ٹیکس آفیشل اندر بھی نہیں جا سکے گا۔ بھائی کیوں؟ ٹیکس، انکم ٹیکس آپ کی انکم پہ ہے، اور انکم آپ ارن کرتے ہیں تھرو آپ کا بزنس کماتے ہیں اور بزنس کرتے ہیں، بزنس سے آپ کی انکم ہوتی ہے، اور انکم پہ آپ کا فیئر ٹیکسیشن یہاں پہ دوسرے لوگ دیتے ہیں، سیلریڈ کلاس دے رہی ہوتی ہے، دوسرے تو آپ کیوں نہیں دے سکتے؟ یہی ریٹیلرز کو آپ دیکھیں، ان کے بڑے بڑے گھر، ان کی گاڑیاں، ان کا سب کچھ۔ پھر یہاں پہ ایک اور چیز جو سب سے زیادہ ڈسٹربنگ ہے کہ بزنس بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ انکم جو بزنس مین ہوتا ہے اس کی انکم پرسنل علیحدہ ہوتی ہے اور بزنس کی علیحدہ ہوتی ہے۔ یہ لوگ نہ پرسنل انکم دیتے ہیں، انکم پہ ٹیکس دیتے ہیں، نہ یہ بزنس انکم پہ ٹیکس دیتے ہیں۔ لیکن اس میں I'm sorry I'm cutting you رؤف صاحب، لیکن the point is کہ آپ بیٹھے ہوئے میامی میں،
فلوریڈا میں بیٹھے ہوئے آپ، جی جی ہم بیٹھے ہوئے پاکستان میں، دیکھیں وہاں پہ یو کین گیٹ ان لائک اسٹیٹس یو کین گیٹ اوے ود مرڈر ایٹ ٹائمس، لیکن ناٹ آلویز، بٹ ایٹ ٹائمز یو کین گیٹ اوے ود مرڈر بٹ یو کین ناٹ گیٹ اوے ود ٹیکس ایویژن، رائٹ؟ سو وہ اس میں ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں. ہم جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور وہاں پہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے ود دا گورننس. جو بھی گورن کر رہا ہوتا ہے اسٹیٹ کو، اس جو ٹیکس جو ہے بندہ دینا چاہتا ہے تاکہ، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک ایک ڈالر کہاں پہ لگ رہا ہے. یہاں پہ تھوڑا سا ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے. جب ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے تو اس میں بھی لوگ تھوڑے سے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں ٹیکس دینے میں. تو اس لیے یہ بھی ایک تو ریزن ہے، دیٹس دا ریالٹی چیک ٹو بی ویری آنیسٹ. تو اس میں اور اس میں ہم تھوڑی سی کیسے اس میں کر سکتے ہیں. جی رؤف صاحب، کیا ہم اس میں بہتری لا سکتے ہیں کہ کین وی لائک گو فار آر اون پالیسیز؟ ہم اپنی پالیسیز خود بنا سکتے ہیں، اور یہ جس طریقے سے ہم ڈپینڈنٹ ہیں ڈونر اور لینڈنگ ایجنسیز پہ، اس سے کیا فراغت مل سکتی ہے یا نہیں؟ جی ویری کوئکلی رؤف صاحب. بفور کمنٹنگ آن دس، میں دو چیزیں جو ہے نا ان کو کریکٹ کرنا چاہوں گا. اپارٹ فرام اینی کرٹیسزم اور سم تھنگ آن پولیٹیکل پارٹیز، ایک تو جو یہاں پہ بات ہوئی عمران خان کے دور میں 6% GDP کی، تو وہ رزلٹ تھا آپ کا بیس ایئر چینج کرنے کا، کیونکہ ارلیئر ہماری جو GDP گروتھ تھی وہ بیس ہو رہی تھی 2005-2006 سے. عمران خان کی گورنمنٹ نے آ کے اس بیس ایئر کو چینج کر کے 2015-16 کیا، جو ٹینیور تھا میاں نواز شریف کا، اور وہ انڈر جو ہے وہ جنرل اسٹیٹسٹک ری آرگنائزیشن ایکٹ 2011 ہے، اس کے تحت انہوں نے کی. تو اس وقت ایکچوئل ریٹ جو تھا GDP گروتھ کا وہ 394% تھا، جو انہوں نے اس کو انکریز کر کے 5 سم تھنگ کیا، جو 537 سم تھنگ. اور اس پہ بھی جو GDP گروتھ اس وقت تھا، اس پہ IMF جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا. ایک تو یہ چیز تھی کہ ایکچوئل وہ گروتھ ریٹ جو آپ کہیں کہ آرگینک تھا وہ نہیں تھا. دوسری چیز جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی ہے، وہ شروع عمران خان نے کی تھی، ایگری کیا تھا ان کے ساتھ، تو میرے خیال میں کوئی 40 سے 60 روپے اس وقت تھی، جس کو مستا نے آ کے ایگری کیا 80 پہ. اور پھر وہ کیونکہ ایک ایزی وے ہے ٹو جنریٹ ریونیو، تو وہ گورنمنٹ نے اس کو کنٹینیو کیا، جو کہ آج ہم اگر اس کی فگر دیکھیں تو وہ کلوز ٹو 2 ٹریلین میرے خیال میں بنتی ہے. ہم کلوز ٹو 2 ٹریلین جو ہم کلیکٹ کر رہے ہیں. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ ہم اس سے نکل پائیں گے، وہ ہمیں آؤٹ آف دا باکس جا کے ریفارمس کرنی پڑیں گی. ہمیں اپنی ایکسپورٹ پہ کام کرنا پڑے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم سی پیک لے کے تو آئے، ہم نے 8 اکنامک زون بھی ڈیولپ کر لیے، لیکن آج تک ہم فارن انویسٹر بھی لے کے آ سکے ڈیو ٹو آور پالیسیز. میں یہ CMLN کو نہیں کہہ رہا، بلکہ ادر جو تھے گورنمنٹ وہ بھی اس پہ کام نہیں کر پائیں. اس کے علاوہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے، ہم نے فارن بزنس جو ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کو اتنا اپروچ نہیں کیا، انگیج نہیں کیا، نہ اپنے ملک کے جو ہم اتنی فیسلٹیز دے رہے ہیں فارن انویسٹمنٹ کو، ہم ریلیف دیتے ہیں، اس کے باوجود آج تک ہم اپنا وہ ایک امیج نہیں ڈیولپ کر پائے کہ دنیا کے بہترین بزنسز آ کے یہاں پہ انویسٹ کریں. ایگریکلچر سیکٹر ہمارا بہت اچھا ہے. جی پلیز کمپلیٹ یور سیلف. ایگریکلچر سیکٹر ہمارا بہت اچھا ہے، لیکن ہمیں پانی کا مسائل بہت ہیں. اس بجٹ میں ہمیں چاہیے تھا کہ ہم فنڈ ایلوکیٹ کرتے، جو کہ ہم پروموٹ کرتے ڈرپ اریگیشن کو، جس میں ایٹ لیسٹ ہم اپنے پانی کو سیو کرتے ہوئے، کم پانی یوز کرتے ہوئے، ہم اپنے جو کسان تھے ان کو ہم کہتے کہ آپ اس طرح سے اپنی جو ہے ایگریکلچر سیکٹر کو پروموٹ کریں. اور ساتھ میں ہم رادر دین ایکسپورٹنگ را مٹیریل، وائی ناٹ وی شوڈ گو فار ویلیو ایڈڈ سروسز. ہم اپنے آپ کی سجیشن جو ہے بہت اچھی ہیں جناب.